جنگی تبوک۔ مسلمان بمقابلہ رومن امپائر۔ جنگ موتا میں اہل اسلام کی کامیاب حکمت عملی سے صلیبی دنیا میں ایک تلخہ مچ گیا۔ اس کے چند ماہ بعد رمضان 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا، جس سے پوری عرب کو پتہ چلا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جس کی وجہ سے پوری عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامی حکومت پوری عرب میں پھیلنے لگی۔ اب مسلمانوں کو پوری عرب میں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر اور دنیا کے سب سے سپر پاور رومن امپائر عربوں پر مسلمانوں کی حکومت دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگی کہ رومن امپائر نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دی اور بہت جلد رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر نہ تھے، اب ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی خبر تھے۔ اجلاء یہ تھی کہ رومن امپائر 1,00,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن امپائر سے جنگ کا اعلان کر دیا اور رومن امپائر کے خلاف مسلمانوں کا لشکر جمع ہونا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر حملہ کرتے تو کسی کو کچھ نہیں بتاتے کہ حملہ کب کہاں اور کس پر ہونا ہے، لیکن رومیو فوج کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عرب کو بتا دی کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو اس جنگ میں شریک نہ ہوگا وہ منافق شمار ہوگا۔ رومن امپائر اس سے کچھ سال پہلے برجن امپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی، جس سے مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ ساری دنیا کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کبھی بھی رومن امپائر سے نہیں لڑیں گے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا، اور مدینہ کے منافقینوں نے جنگ میں پیچھے ہٹنے کے لیے بہانے شروع کر دی۔ دوسری طرف سچے مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر مدینہ کی طرف جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی طرح مسلمانوں کی سب سے بڑی 30,000 فوج تیار ہوئی۔ پہلی بار لشکر بہت زیادہ تھے اور جنگی سامان بہت کم تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنا مال پانی کی طرح خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ، 100 بورے، 1000 دینار دیا۔ باقی مالدار صحابہ نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سٹیپ پیچھے تھے، انہوں نے اس بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جیتنے کے لیے اپنے ساری مال کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے ساری سامان اور ساری دولت اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور ایک بار پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکلے۔ باقی غریب صحابہ نے بھی امداد کی۔ ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے ساری رات مزدوری کر کے کچھ کھجوری کما لی، اور وہ تھوڑی سی کھجوری اس فوج کے لیے دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ساری امداد کے باوجود بھی 30,000 فوج کے لیے جنگی سامان مکمل نہیں ہوا، اور جیسے یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو ہر 18 صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، اور تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا۔ مسلمانوں کو تبوک پہنچنے کے لیے تقریباً 15 دن کا سفر تھا، جو بہت مشکل تھا، اور دوسری طرف سخت گرمی تھی، اور کچھ ہی دنوں سفر کے بعد مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مجبوراً اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اتنی سخت حالت میں سب کو پتا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ منافق شمار کیا جائے گا، جس کی وجہ سے سارے مسلمان یہ سب مشکلوں کے باوجود بھی آگے بڑھنے لگے۔ تبوک کے جنگ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کی وجہ سے اس لشکر سے پیچھے رہ گیا۔
تو انہوں نے اپنا اونٹ وہی چھوڑ کر اکیلا تبوک کی طرف بڑھنے لگا۔ مسلمان تبوک کی طرف جاتے ہوئے ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا، جنہیں اللہ پاک نے زلزلے اور کڑک کی عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال دیا تھا اور اپنا سواری تیز کر دی۔ قوم سمود کی تباہی کو دیکھ کر سارے مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ ہونے لگا، اور آخر کار 15 دن بعد مسلمان تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے لیے سارے مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن کافی وقت انتظار کرنے کے بعد بھی بالکل خاموشی تھی اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ رومن امپائر مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے اور جنگ سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بدر میں مسلمان 313 اور کفار 1000 تھے۔ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کفار 3000، اور خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار 10,000 تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد پوری عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمانوں کے لشکر رومن امپائر کے بارڈر تک گئے اور انہیں جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن دنیا کے سب سے سپر پاور رومن امپائر جنگ سے بھاگ گئے۔ تبوک کے پاس کچھ قبیلے تھے جو رومن امپائر کے قبضے میں تھے، لیکن مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد وہ رومن امپائر چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہونے لگے اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ مسلمانوں کی سلطنت کے بارڈر ڈائریکٹ رومن اور برجن امپائر سے ٹکرا گئے اور پوری دنیا مسلمانوں کو سپر پاور کی طرح دیکھنے لگی۔ تبوک کے قریب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان سب کی سرنڈر ہونے سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں گھوڑے، اونٹ اور سونا ملا، اور آخر کار 20 دن تبوک میں انتظار کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج واپس مدینہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچتے ہی مسلمانوں کے زبردست طریقے سے استقبال کیا گیا، کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومن امپائر سے جنگ کے بعد ملنا تھا وہ بغیر کسی جنگ مسلمانوں کو مل گیا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جتنی بھی منافقین تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ پہنچنے کے بعد باقی سارے عرب کے قبیلے بھی اسلام قبول کر مسلمانوں میں شامل ہوئے، اور پورا عرب شرک اور بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ غزوہ تبوک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی، جس سے پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔